حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیا کبھی آپ نے قصہ یوسف سنا ہے؟ یا فلموں سے، ڈراموں سے، گانوں سے اگر آپ کو وقت ملے تو کبھی یوسف علیہ السلام کی تفسیر سن لینا، سورہ یوسف کی۔ اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ کو بتاتا ہے کہ صبر و رضا کیا ہوتی ہے، بتاتا ہے کہ ناکامی کے بعد کامیابی ملنے کا مزہ کیا ہوتا ہے، اور انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کے خود کے بھائی ان کے دشمن بن کر ان کو کنویں میں ڈال دیا؟ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی مشیت تھی۔ پھر کسی نے نکالا تو کہا کہ یہ غلام ہے، ہمارا بھگوڑا غلام ہے، کھوٹے سکوں میں بیچ دیا، خریدی گئی۔ یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار کی زینت بنایا گیا۔ مصر کے بازار میں آپ کی بولی لگائی گئی یوسف علیہ السلام کی، لوگوں نے خریدا، بولیاں لگائیں اپنے اپنے طریقے پر، لیکن یہ شہزادہ نبی تھا، خاموش رہا، نہیں کہا کہ میں اللہ کے نبی کا بیٹا ہوں، میں یوسف ہوں، کبھی اپنی پہچان نہیں بتائی۔ مصر کے بازار میں بولی لگی، سودا ہو گیا، آپ کا عزیز مصر کے محل میں آئے، وہاں پر عزیز مصر کی بیوی نے آپ پر الزام لگایا، مصر کی عورتوں نے آپ کو پر الزام لگایا، آپ پر بہتان لگایا، لیکن یوسف علیہ السلام کا دامن پاکیزہ تھا۔ ایک چھوٹے بچے نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کا دامن بالکل پاکیزہ ہے، لیکن چونکہ مشقتیں تھی نا، بڑی کامیابی ملنے والی تھی، بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے تھے، اتنے پر بس نہیں ہوا، پھر اٹھا کر کے آپ کو قید خانے میں ڈال دی گیا یوسف علیہ السلام۔ قید خانے میں ایک روایت میں 7 سال رہے، ایک روایت میں 12 سال یوسف علیہ السلام بامشقت رہے قید خانے کے اندر۔ اور جب اللہ کے دین کی جب تبلیغ کرنے کی بات آئی، تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اسحاق علیہ السلام کا پوتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہوں۔ تب آپ نے اپنی پہچان بتائی۔ ناکامی کے بعد کامیابی ملنا، اور ناکامیوں میں ڈوبے ہوئے بھی، اتنی سخت اور دشواریوں میں ڈوبے ہوئے بھی اللہ کے دین کی خدمت کرنا کو یوسف علیہ السلام سے ذرا پوچھے۔ اگر آپ کو سیاست سیکھنی ہے نا، سیاست، تو آپ قصہ یوسف کو سنیں۔ اگر آپ کو حکمت سیکھنی ہے تو یوسف علیہ السلام کے قصے کو سیکھیں۔ اگر آپ کو صبر و رضا سننا ہے تو تفسیر یوسف ذرا سنیں، سورہ یوسف کی تفسیر آپ سنیں۔ آپ کو کسی بھی فیلڈ میں، آپ کو کسی بھی چیز میں اگر جو ہے کچھ ایسا سیکھنا کہ جس کی مثال نہ ملتی ہو، تو آپ یوسف علیہ السلام کے قصے کو ذرا سنیں۔ آپ جس پہلو پر یوسف علیہ السلام کے قصے کو سنیں گے نا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ یہ وہی یوسف ہیں جو مصر کے بازار میں آپ کی بولی لگی، آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، آپ پر زنا کا بہتان لگایا گیا، زنا کی تہمت لگائی گئی، لیکن جب وقت آیا نا، رب تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا، تو پھر یوسف علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ مصر کے خزانوں کے مالک یوسف علیہ السلام بنے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس مصر کے بازار میں یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تھی اور یوسف علیہ السلام کو خریدا گیا تھا، اسی مصر کو یوسف علیہ السلام نے خریدا، مصر کے لوگوں کو یوسف علیہ السلام نے خریدا، مصر کے بچوں کو یوسف علیہ السلام نے خریدا، مصر کے جانوروں کو یوسف علیہ السلام نے خریدا، مصر کی زمینوں کو یوسف علیہ السلام نے خریدا، لیکن چونکہ اللہ کے نبی تھے نا وہ، انہوں نے اس کے بعد سب کو آزاد کر دیا۔ تو آپ ناکامی سے نا امید کیوں ہوتے ہیں؟ آپ مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ تھوڑی سی ناکامی آتی ہے، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو نا امید نہ ہوا کریں، مشکلوں کا سامنا کرنا سیکھیں۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، آپ کس دور میں آپ پیدا ہوئے اور کہاں رہ کر کے آپ پلے، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ اس کے علاوہ دیگر صحابہ کی، انبیاء کی آپ تاریخوں کو ذرا پڑھیں۔ اصل میں آپ لوگوں نے نا ہسٹری کو چھوڑ دیا ہے، تاریخ کو پڑھنا بھول گئے یا تاریخ کو چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھنا، جو قوم تاریخ کو بھول جاتی ہے وہ اپنے اتہاس کو، اپنے استتو کو، اپنی حقیقت کو بھول جاتی ہے۔ آپ ہسٹری دیکھیں، قرآن کریم کی تفسیر آپ پڑھیں، میں قسم سے کہتا ہوں، آپ جو ناکامیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں نا، آپ کو ان ناکامیوں کے بعد ایک ایسا اجالا نظر آئے گا کہ جس اجالے کو دیکھ کر کے، یا جس اجالے کی خواہش میں آپ ناکامیوں کے دکھ کو، درد کو بھول جائیں گے۔